ہوشربا کی دنیا میں آپ سب کو خوشامدید کہتی ہوں۔ چلیے الفاظ کے جادو سے سجی ایک نئی داستان کی جانب بڑھتے ہیں۔ بھائی یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ اسور تو بھائی کی بات سن کر تڑپ اٹھا۔ اس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا بڑا بھائی اسے ایسی بات کہے گا آخر کیوں؟ بات ہی کچھ ایسی کہ اس کا تڑپنا اور اس کا حیران ہونا بنتا تھا۔ اسور کی فیملی میں صرف وہ اور اس کا بھائی اصغر تھا۔ اماں ابا کے انتقال ہو گیا تھا۔ اسور اور اصغر کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا، جس کی وجہ سے اصغر کی پیدائش کے بعد اس کی ماں کو کچھ کمپلیکیشنز ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو دوسرے بچے کی پیدائش سے پہلے لمبا وقفہ دینا پڑے گا، اس لیے اسور کی پیدائش ہونے کے 10 سال بعد اصغر کی پیدائش ہوئی۔ اس دنیا میں وہ آیا اور اس وقت اسور کی ماں کی عمر 25 سال تھی، جبکہ اصغر کی 35۔ اماں ابا کے عمر مرنے کے بعد اصغر سب چھوڑ چھاڑ کر اسور کے پاس دبئی میں آ گیا۔ اماں ابا کی زندگی میں ہی اسور کی شادی اس کی ایک کزن جس کا نام سمینہ تھا اس سے ہو گئی۔ محبت کی شادی تھی اور جو اسور کی ہم عمر تھی۔ اتفاق یہ تھا کہ سمینہ بھابی کے بعد اماں ابا اس دنیا میں نہیں رہے تھے اور ان کا بہن بھائی بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ میرے چچا کی بیٹی تھی۔ چچا کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا اور ان کی جتنی جائیداد تھی وہ سمینہ کے نام پر تھی۔ میرے اماں ابا نے اس کو پالا تھا اور اس کو گھر پر بیٹی بنا کر رکھا تھا۔ پھر میرے بڑے بھائی کو اس سے محبت ہو گئی اور میرے ماں باپ نے اس بچی کو سہارا دیتے ہوئے اس کے ساتھ میرے بھائی کی شادی کر دی تھی۔ چونکہ سمینہ بھابی بہت سمجھدار تھی، ان کا آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا، ان کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا، یعنی قصہ مختصر دونوں ملا کر اور ایک وہ ملا کر تینوں کی ایک مختصر سی فیملی تھی۔ نہ ادھر کسی کا کوئی اور تھا نہ ادھر کسی کا کوئی اور تھا۔ اسور کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ بڑی بیٹی تھی جو 7 سال کی تھی اور بیٹا 5 سال کا تھا۔ اصغر کی شادی کو ابھی 9 سال ہی ہوئے تھے کہ گھر میں لڑائی ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ دن پہلے ایک معمولی سی بات پر لڑائی ہوئی۔ غصے میں آ کر سمینہ کو طلاق بھی دے دی۔ جب تک اصغر سنبھلتا ہوش میں آتا وہ سب کچھ بول چکا تھا۔ ان کے گھر میں تو مارو سانپ سونگ گیا تھا۔ سمینہ کے اس دنیا میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ جاتی بھی تو کدھر جاتی، بن ماں باپ کی بچی تھی، نہ کوئی آگے تھا نہ کوئی پیچھے تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک چھوٹی سی بات پر اصغر بھائی نے غصے میں آ کر انہیں طلاق دے دی تھی، اور بات بھی اتنی خاص نہیں تھی، حالانکہ دونوں میں پیار محبت تھا۔ مسئلہ اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کو غصہ آ گیا اور وہ خود کو نہ سنبھالتے ہوئے یہ کر بیٹھا۔ اب دوسرا مسئلہ صرف اصغر کے بچوں کا تھا۔ اصغر کے ساتھ ساتھ سمینہ تو پریشان تھی، لیکن اسور کافی پریشان ہو گیا۔ بچوں کو ابھی تک کچھ نہیں پتا تھا، لیکن گھر کا ماحول دیکھ کر وہ بھی کافی سہمے ہوئے تھے۔ اصغر نے ایک جاننے والے سے مشورہ لیا اور اس کے مطابق اصغر کی شادی اب ٹوٹ چکی تھی، کیونکہ اس نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی تھی، اور اب صرف کسی صورت میں شادی واپس ہو سکتی تھی کہ پہلے سمینہ اپنی عدت پوری کرے پھر کسی اور سے شادی کرے، اس کے ساتھ رات گزارے، پھر اس نے رشتہ ازدواج میں بننے کے بعد وہ طلاق لے لے۔ یہ بھی شوہر کی مرضی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے یا نہیں دے، پھر اسے طلاق لے کر واپس اپنی عدت پوری کرے اور پھر اصغر سے شادی کرے۔ اور سب سے بڑی بات جو مرد کے لیے بھی یعنی اصغر کے لیے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس کا نکاح کس کے ساتھ کروائے اور کس کے ساتھ وہ جسمانی تعلق بھی اس کو بنانا پڑے گا، اور یہ چیز اس کو بہت تکلیف دے رہی تھی۔ اصغر نے ہمیشہ اس سے محبت کی تھی اور اس محبت کو اتنی جنون کی حد تک کیا تھا کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ کسی کا سایہ بھی سمینہ پر پڑے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ ایک رات کا ہی کیوں نہ ہو، اصغر نے بہت ہی سوچا کیسے کون آدمی ہو سکتا ہے جس کو اس کام کے لیے بول سکتا ہے، اور اس کو اپنے خاندان میں ایسا کوئی نہیں تھا، اور وہ خاندان والوں کو اس بارے میں بتانا بھی نہیں چاہتا تھا کہ خاندان والے اس کا مذاق اڑائیں گے، پھر ماں باپ کا نام ڈوبتا۔ سمینہ کے خاندان میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی کو پسند کرتی تھی اور طلاق کی وجہ سے یہ تھی۔ سمینہ نے اسے کہا تھا کہ میں نوکری کرنا چاہتی ہوں، اور اصغر چاہتا تھا کہ وہ نوکری نہ کرے۔ وہ پڑھی لکھی تھی، گھر کے حالات دیکھ کر اس نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا دوں، لیکن شوہر نے اس کو اپنی غیرت سمجھا۔ بہت سوچنے کے بعد صرف ایک ہی نام اس کے ذہن میں آیا تھا، اور وہ تھا اس کا اپنا بھائی اسور، جس پر وہ اعتبار کر سکتا تھا، جو اس کے اس مشکل وقت میں برے وقت میں کام آ سکتا تھا۔ لیکن یہ بات کرنے سے وہ گھبرا رہا تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اسور بہت غصے میں آئے گا۔ اس کی بھابھی تھی، وہ اس کو اپنی ماں سمجھتا تھا، کبھی بہن بولتا تھا کبھی بھابھی بولتا تھا۔ اس کی بہن سے اس کی بھابھی سے اس کی شادی کرانے کے لیے اس کا بھائی کہتا، اور وہ بھی صرف ہلالے کے لیے، تو اسور یہ بات سنتا تو وہ بھڑک جاتا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ بھڑک اٹھا، غصے سے اس کی آنکھیں باہر نکل رہی تھیں۔ دیکھا میرے بھائی، تم کتنے بے حس ہو اور کتنے
بغیرت ہو کہ تم یہ کام مجھ سے سر انجام دلوانے جا رہے ہو، جبکہ وہ تو میری ماں ہے۔ ماں نہیں تو کیا ہوا، ماں جیسی تو ہے نا۔ اس نے بہت غصہ آیا اور اصغر نے اس بات سے انکار کر دیا۔ اس وقت اصغر نے کہا کہ ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو، اس وقت تم صرف میرے بھائی ہو، جو اس وقت بے حس نہ بنو، اور میں صرف تمہارا پر ہی اعتبار کر سکتا ہوں، اور میری کوئی بھی اس بات کو نہیں مانے گا۔ میں صرف تم پر ہی اعتبار کر سکتا ہوں کیونکہ تم میرے بھائی ہو اور اس کو تم سمجھ سکتے ہو۔ اس بات کو سن کر اس کی آنکھیں باہر نکل رہی تھیں۔ میرے بھائی ایک تو تم ہی ہو، اور اتنا بے حس نہ بنو اور اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دو تو کون دے گا؟ میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، غصے میں آ کر میں نے 3 الفاظ بول دیے اور سزا تم سب کو مل رہی ہے، لیکن میرے بھائی مجھے میری غلطی کی سزا مل چکی ہے، سدھرنے کا موقع تو دو۔ دیکھو انسان ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے، اب میں کس کے پاس جاؤں گا؟ ایک تو ہی تو ہے جو اس وقت میرا سہارا بن سکتا ہے۔ میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، وہ میری بیوی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، مجھے واپس لوٹا دو، اور واپس آنے کی صورت صرف تمہارے ذریعے ہی ہے۔ تم وہ جوڑ دو جس کا سب کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور اب میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ گھٹنے ٹیک کر اس کے سامنے بیٹھ جائے اور ہاتھ جوڑتا رہے، لیکن بھائی اب میری جان مانگ لو، میں سب کچھ دے سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا۔ اب خود سوچو میں کیسے کر پاؤں گا؟ یہ میری بھابھی ہے، بہت چھوٹی عمر ہے میری، میں اپنے گھر ایک بڑا فرد دیکھتا تھا۔ جب یہ بیاہ کر آئی تھی تو اماں ابا کے بعد مجھے انہی میں ہی ماں نظر آئی تھی، اب میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اصفر نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ اصغر نے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا، اصفر میرے ہاتھوں کی طرف دیکھ یار، مجھے اور ذلیل ہونے سے بچا لے۔ اصفر کا دل بھی روتے بھائی کو دیکھ کر گھر آیا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، بھائی ایسا مت کرو، میرے ساتھ ایسا مت کرو، تم خود سوچو کیا بھابھی کے لیے سب ٹھیک ہوگا؟ کیا وہ یہ سب کچھ کر پائیں گی؟ سمینا اس سے بات کر لی ہے میں نے اور وہ راضی ہے۔ اصغر نے ہاتھ چھوڑ کر بولا، پتہ نہیں تم لوگ کیا چاہتے ہو، یہ دل میں آتا ہے کرو، اور باہر نکل گیا۔ اصغر سمینا کے پاس آیا، وہ بچوں کے پاس لیٹی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اصغر سمینا کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا غصے پر کنٹرول نہیں تھا، اور اس دن بھی اس نے غصے میں آ کر یہ سب بول دیا تھا۔ اس نے سمینا کو بتایا کہ اصغر مان گیا ہے، اگلے کچھ دنوں میں سمینا کی عدت پوری ہو جانی تھی۔ اصغر کا نکاح سمینا کے ساتھ کرا دیا گیا، بچے سو رہے تھے اور سارا ڈرامہ سب سے چھپا کر رکھا گیا تھا۔ انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان کے والدین علیحدہ ہو گئے ہیں، اور یہ پوری رات انگاروں پر بسر کی۔ جب کسی کو کچھ پتہ نہ چلا، اصغر کمرے کے باہر ٹہل رہا تھا اور اس نے کہا کہ آج کی رات صرف میرے لیے ایک تکلیف دہ رات ہے، پھر سب صحیح ہو جائے گا۔ جب ساری رات انگاروں پر لوٹ کر گزاری، صبح اذان ہوئی تو سمینا کمرے سے باہر آئی۔ اصفر جو باہر ہی بیٹھا ہوا تھا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سمینا کو اس پر بہت غصہ تھا، لیکن وہ اس کی حالت دیکھ رہی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا دل گھر کے علاوہ اور کہیں ٹھکانہ بھی نہیں ہے، اس لیے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اصفر کو دیکھنے کا مطلب صاف سمجھ رہی تھی۔ اس نے بولا، وہ رات کو جاتے ہی اپنا کمبل لے کر صوفے پر سو گیا۔ اس پر بولا، کیا مطلب؟ میں نے تم کو بہت سمجھایا تھا سمینا، کہ غصہ آ گیا اور آواز کو دباتے ہوئے بولی، تم نے سمجھا کر رکھا تھا چاہیے تھا نا، مجھے جانتی ہو کہ میں کیا کرتی، وہ مجھ سے 10 سال چھوٹا ہے، ایک بچہ ہے، جب سے پیدا ہوا میرے لیے ایک بچہ ہی ہے، پچھلے 10 سالوں سے میرے لیے وہ میرے شوہر کا چھوٹا بھائی ہے، اور تم جانتے ہو کہ میں پہلے ہی رات اس کے ساتھ سہاگ رات منا لوں۔ سب آنا جانے کی باتیں ہیں، اب جب وہ میری باتوں کو سمجھے گا، مجھے انڈرسٹینڈ کرے گا تو پھر ہی یہ بات ہوگی نا، اور تم کھل کر اصفر سے بات کرو، کیوں نہیں اس کو کہہ دیتے کہ وہ سمینا کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لے۔ سمینا کچھ بات کرنا چاہتی تھی لیکن ادھوری چھوڑ دی۔ اصغر بھی اس کی مشکل کو سمجھ گیا تھا۔ پھر دن پر دن گزرتے گئے اور کچھ نہ ہوا۔ اصغر جو ہے وہ اصفر سے بات کھل کر کہہ نہیں سکتا تھا، جو بھی تھا سمینا اس کی بیوی رہی تھی، اور اصفر جو اس کا شوہر تھا، اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ سمینا جس سے وہ کھل کر بات کر سکتا تھا، جس کو وہ بولا بھی تھا، ہر روز وہ اس کو جتا رہا تھا کہ تمہیں جلد سے جلد یہ کام کرنا ہے، لیکن وہ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کو کہتی تھی کہ میں روز ہمت کرتی ہوں، لیکن میں اس کو کہہ نہیں پاتی تھی کہ کیسے اس کے پاس جاؤں، اس کو کہوں کہ آؤ میرے ساتھ وہ سب کچھ کرو جو میرا شوہر چاہتا ہے، کہ وہ بہت جلد مجھے اپنے واپس کمرے میں لے جانا چاہتا ہے، اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے۔ اصغر نے کہا کہ تمہیں میری خاطر اس کے ساتھ رات گزارنا ہوگی، اس کو تمہارا شوہر بننا ہوگا۔ پھر تم نے کیا سوچا اس بارے میں؟ لیکن اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اصغر نے بہت سوچا، پھر اس کو ایک مسئلے کا حل نظر آیا۔ اس نے ایک ہل اسٹیشن میں ایک ہوٹل کا روم 7 دن کے لیے بک کروا لیا اور سمینا کو بلا کر کہا کہ تم اصفر کو لے کر ادھر چلی جاؤ، وہاں جا کر ماحول بدلے گا تو تم لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ سمینا گھریلو اور شریف عورت تھی، اس نے آج تک اپنے شوہر سے بے وفائی نہیں کی تھی، حالانکہ بہت سے مردوں کی طرف اس کو بہت بار اشارہ ملا تھا، وہ خوبصورت بھی بہت تھی، لیکن اس نے ہمیشہ اپنے شوہر کو ہی اپنا مالک سمجھا اور اپنی ہر چیز کو وہ شوہر کا حق سمجھتی تھی۔
اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے شوہر اصغر کے علاوہ کسی دوسرے مرد کو اپنایا تھا، اور وہ اس کا اپنا دیور تھا، وہ بھی 10 سال چھوٹا مرد۔ اس کے لیے تجربہ بہت ہی عجیب و غریب تھا، لیکن اپنے شوہر کے پاس واپس آنے کے لیے اسے اس مرحلے سے گزرنا ہی تھا۔ اسے فکر تھی اپنے بچوں کی خاطر اس نے ایسا قدم مجبوری کے تحت اٹھایا تھا۔ اسفر تو اس کے قریب ہی نہیں آ رہا تھا، وہ لوگ اس اسٹیشن پر پہنچ چکے تھے۔ اسفر نے اپنے تمام فرائض پورے کیے، لیکن اب تک وہ اسے اپنی بیوی قبول نہیں کر رہا تھا۔ سمینا نے رات میں اس سے بات کر کے کہا کہ اسفر دیکھو، میرے لیے یہ بہت مشکل کام ہے، میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں، میں نے زندگی میں تمہارے بھائی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا۔ بچپن سے اس سے محبت کی ہے، یونیورسٹی میں ایک بہت امیر لڑکا تھا جس نے میرے گھر پر رشتہ بھی بھیجا تھا، بہت سلجھا ہوا لڑکا تھا جب میرے چچا اور چچی زندہ تھے، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں اصغر سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور اس کو دل و جان سے چاہتی تھی، لیکن اصغر نے تو میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ شروع سے ہی غصے کا تیز تھا اور سارے اس سے پناہ مانگتے تھے، لیکن مجھے لگا تھا میں اپنے پیار اور محبت سے اس کا دل جیت لوں گی اور اس سے اس کا غصہ کنٹرول ہو جائے گا، لیکن اس کا غصہ اتنا تیز تھا کہ اس نے صرف میری چھوٹی سی بات کو لے کر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ میں نے صرف جاب کا فیصلہ کیا تھا اور اس نے مجھ پر یہ فیصلہ مسلط کیا کہ مجھے گھر سے ہی نکلنے کی بات کر دی، یعنی طلاق دے دی۔ اب میرا تم لوگوں کے سوا کوئی نہیں ہے، تم جانتے ہو نا، بات میری یہ تمہاری نہیں ہے، یہ بات بچوں کی ہے جن کی خاطر میں یہ قدم اٹھا رہی ہوں، کیا تم میرا ساتھ نہیں دو گے؟ سمینا کی باتوں میں اتنا اثر تھا کہ اسفر نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بغور آج اپنی بھابھی کو بیوی کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی حسین عورت تھی، سب سے بڑی بات اس کی آنکھوں میں شرم و حیا تھی، لیکن اپنے شوہر کے کہنے پر اپنے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے، ان کو ایک جگہ رکھنے کے لیے اس نے ایسا قدم اٹھایا تھا۔ اصغر نے کہا، میں آپ کو ہمیشہ اپنی بھابھی سمجھتا آیا ہوں، گھر میں ہمیشہ ہم سے بڑی رہی ہیں، اماں ابا کے بعد آپ اور بھائی میرا سب کچھ تھے، لیکن بھائی کے غصے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مجھے تھوڑا وقت دیں، میں خود کو سٹیبل کر لوں اور خود کو میچور کر لوں، پھر وہ سب کچھ کروں گا جو آپ کہہ رہی ہیں، لیکن ابھی میں مینٹلی طور پر تیار نہیں ہوں اور مجھے کسی بات کی سمجھ بھی نہیں۔ ان کے پاس 7 دن تھے، لیکن کل 7 دنوں میں اپنے ذہن کو یکجا کر کے ایک دوسرے کو میاں بیوی قبول کرنا ایک بہت مشکل بات تھی۔ انسان کا جب نکاح ہوتا ہے پہلی بار تو وہ اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کرتا ہے اور اپنے آپ کو کسی اجنبی کے حوالے بھی کر دیتا ہے، لیکن طلاق ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کو کہنے کے بعد انسان کا سارا غرور، سارا مال ختم ہو جاتا ہے۔ عورت تو کہیں کی نہیں رہتی، مرد تو پھر بھی دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن عورت اسے تو ایک دریا پار کر کے، آگ کے دریا کو پار کر کے پھر سے دوسرے مرد کے پاس جانا ہوتا ہے۔ تمہارے بھابھی کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن جس دن اس نے مجھے طلاق دی اس دن اس کا مان، اس کا سارا غرور ٹوٹ گیا۔ میں اصغر سے محبت کرتی تھی، وہ میرا غرور تھا اور میں ہر قسم کی جو باتیں تھی اس سے کرتی تھی، لیکن اس نے میرا سارا مان، سارا غرور توڑ دیا۔ میرے دل میں اس کے لیے جو عزت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ ہلالے کرنے کا مقصد صرف یہی ہے نا کہ آپ بھائی کے پاس واپس جانا چاہتی ہیں؟ نہیں اسفر، چونکہ اس نے کہا قیامت تک میں اس کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی، لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ میرے دونوں بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ ان کے ماں باپ جدا ہو چکے ہیں، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے اور پھر کسی ایک کو اس گھر میں رہنا پڑے گا، یا تو مجھے یا پھر اصغر کو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک وہ گھر چھوڑ دے؟ نہیں، یہ میں نہیں چاہتا، تو اس وجہ سے میں نے تم سے شادی کرنے کے لیے حامی بھری، لیکن کیونکہ سب کچھ جاننے کے باوجود میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، آپ نے مجھ سے شادی کی۔ میں اس وقت مجبور تھی کیونکہ اسفر پوری رات مجھے بولتا رہا، اتنا بولا کہ میں نے ہاں کر دی۔ اور اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں آپ کو طلاق دوں یا نہیں؟ میں چاہتی ہوں جب تک اصغر بدل نہ جائے تو مجھے چھوڑو نہیں، لیکن یہ نہیں ممکن بھابھی، میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے، ایک بھابھی ایک بہن سمجھا ہے، اور آج آپ میری بیوی بنی ہے۔ گو کہ ہمارے درمیان ابھی تک وہ رات نہیں آئی، رشتہ ازدواج میں ہم دونوں نہیں بندھے، لیکن پھر بھی نکاح تو ہو چکا ہے۔ بھائی کی مجبور کرنے پر ان کا ساتھ دینے کے لیے میں نے ایسا کیا، اور میں نے اپنے شوہر کا ساتھ دینے کے لیے، یعنی ہم دونوں صرف ان کی خوشی دیکھ رہے ہیں اور ہماری خوشی، ہمیں پتہ ہماری خوشی کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ نہیں۔ میں نے اللہ پر سارے معاملات رکھے ہیں، تم بھی اللہ پر چھوڑ دو۔ بس یہ یاد رکھنا، اگر مجھے قبول کرو گے تو دل سے قبول کرنا، ورنہ کوئی بات نہیں، میں وہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، پھر میرے بعد تم ان بچوں کو سنبھال لینا۔ اسفر بغور اس کو دیکھنے لگا، آج وہ اسے کچھ الگ انداز میں ہی دیکھ رہا تھا۔ نکاح کے 3 بولوں میں اتنا اثر ہے کہ اجنبی عورت بھی اپنی ہو جاتی ہے، اور طلاق کے 3 بولوں میں اتنا اثر ہے کہ اپنی بیوی بھی پرائی ہو جاتی ہے۔ اس پر وہ رو رہا تھا، وہ بیوی جو اس کے ساتھ رہتی تھی، جسے کبھی وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، بہت مشکلوں سے اس کے پاس آتا تھا، آج وہ اس کے بھائی کے ساتھ، نہ جانے وہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے۔
یہ سب سوچیں اس کے ذہن میں آ رہی تھیں۔ اب تو میاں بیوی ہیں، اب تو انہیں روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ رات بھی گزر گئی۔ اس نے صبح ہی سویرے فون کیا، سمینہ سو رہی تھی۔ فوراً اسفر نے فون اٹھایا اور کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، ہم لوگ گھومنے جا رہے ہیں۔ اسفر آزمانا چاہتا تھا اپنے بھائی کو۔ اصغر ایک دم خاموش ہوا۔ بچے ٹھیک ہیں؟ بھائی ہاں وہ ٹھیک ہیں، اسکول گئے ہیں اور پوچھ رہے تھے چاچا اور ماما کب آئیں گے، تو کہہ دیجیے گا کہ کچھ دنوں بعد آ جائیں گے۔ اسفر کا لہجہ بہت ہی زیادہ عجیب تھا۔ وہ اسے چھوٹا تھا لیکن بہت سمجھدار تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ وہ اسکول میں پڑھتا تھا، وہ لڑکی اس کے ساتھ اسکول میں پڑھتی تھی ہنا۔ دونوں میں محبت ہوگی، دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے اور بھابھی کو اس بات کا پتہ تھا۔ بھابھی نے کہا کہ جب تم جاب کے لیے سیٹل ہو جاؤ گے تو میں خود تمہارا رشتہ لے کر جاؤں گی۔ ہنا کے ماں باپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ہوا کچھ ایسے کہ اس کے بھائی نے اس کو طلاق دے دی۔ اب وہ اس بھابھی کا شوہر بنا بیٹھا تھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، لیکن اندر اندر سے وہ خود بہت رو رہا تھا کہ اب اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ خیر وہ اسے چھوٹا تھا لیکن بہت سمجھدار تھا، کیونکہ وہ کسی اور سے محبت بھی کرتا تھا، لیکن وہ محبت تو بچپنا تھی۔ اسے آہستہ آہستہ جس عورت سے محبت ہو رہی تھی اس کے پہلو میں سو رہی تھی، جسے اب تک اس نے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ سمینہ سوتے ہوئے کافی معصوم لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتا جا رہا تھا، سوچتا جا رہا تھا، اب یہ میری بیوی ہے، یہ حق مجھے اللہ نے دیا ہے، تو میں اس حق کو کیوں نہ استعمال کروں۔ اور پھر اس نے وہ کام کر لیا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب دونوں میاں بیوی بن چکے تھے۔ سمینہ نے کہا اصل میں تمہارا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں تاکہ میں اب سے تم سے الگ ہو جائیں گے، کیونکہ میں نے تو آپ کی آسانی کے لیے سب کیا۔ اب آپ واپس بھائی کے پاس جا سکتی ہیں۔ نہیں میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی، تو پھر اگر تم مجھے اپنی بیوی بنا کر رکھو تو کیا تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض ہے؟ آپ جانتی ہیں نا کہ میں کن حالات میں آپ کو نکاح میں قبول کیا ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، اور میرے بھی وہی حالات رہے، لیکن اصغر کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی۔ کیا تم میرے ساتھ رہو گے؟ کچھ جذباتی آدمی ہو سکتا ہے، دوبارہ شادی کر کے پھر غصہ ہو اور مجھے چھوڑ دے۔ دیکھو اسفر، گھر کے حالات کو سنبھالنے کے لیے میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں تو اس میں برائی کیا ہے؟ تمہارے بھائی یہ نہیں چاہتا، اگر میں اسے شادی کر لیتی ہوں تو وہ پھر سے مجھے طلاق دے دے گا، تو کیا تم مجھ سے پھر سے حلالہ کرو گے؟ کیا میں یہی کرتی رہوں گی، یہاں سے وہاں مردوں کے بیچ ڈولتی رہوں گی؟ کیا میرا اپنا کوئی وجود نہیں ہے یا میری کوئی خواہشات نہیں ہیں؟ اگر میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، اپنی تعلیم کو استعمال کرنا چاہتی ہوں، تو کیا یہ غلط ہے؟ کیا ہمارا دین اس کام کے لیے روکا ہے؟ کیا ایک عورت نوکری نہ کرے؟ ہاں اگر وہ عیاشی کے لیے کام کر رہی ہے تو پھر بلا وجہ گھر سے باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں جو کچھ کر رہی ہوں اپنے بچوں کے لیے بہتر آنے والے کل کے لیے کر رہی ہوں۔ پر تمہارا بھائی یہ نہیں چاہتا۔ کیا فائدہ تم سے حلالہ تو کروا لیا، پھر اس کے پاس جاؤں گی اور پھر سے مجھے چھوڑ دے گا۔ نہیں اسفر، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تو مجھے اپنی بیوی رہنے دو، اور بچے کیا کہیں گے؟ آپ کو اور مجھے میاں بیوی کے روم میں قبول کریں گے؟ وہ سمجھدار ہے، میں انہیں سمجھا دوں گی۔ جب انہیں سارے واقعات اور حالات کا معلوم ہوگا تو وہ میرا ساتھ دیں گے۔ پھر 7 دن گزار کر ان دونوں کے درمیان اتنی ذہنی ہم آہنگی ہو گئی کہ اسفر اور اصغر کے درمیان جو فرق تھا، سمینہ کو وہ فرق سمجھ آ گیا۔ اسفر ایک بہت ہی سمجھدار انسان تھا جو کہ عورت کے ان جذبات کی فکر کرتا۔ وہ اپنے آپ کو اس پر تھوپنے والا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک عورت کے بھی احساسات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں۔ گو کہ اس کے 10 سال عمر میں چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی ذہنی طور پر وہ اپنے بھائی سے بڑا تھا، اور فیصلہ ہو چکا تھا کہ 7 دن بعد وہ لوگ واپس آئیں گے۔ سمینہ کو چاچو کے ساتھ دیکھ کر بچے حیران تھے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ ماما اور چاچو کسی کام سے باہر گئے تھے۔ اس پر بہت خوش تھے۔ اس نے آتے ہی ان کو گلے لگا لیا۔ ہاں میرے بھائی، اب تم جلدی سے سمینہ کو طلاق دے دو تاکہ یہ اپنی عدت پوری کرے اور میری بیوی بنے۔ میں تڑپ رہا ہوں اس کے لیے۔ اسفر نے ایک نظر سمینہ کی طرف دیکھا۔ سمینہ نے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ اسفر نے کہا بھائی میں آپ سے بات کرتا ہوں، ابھی میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ اسے بھی نہ بچوں کے پاس آئی۔ اس نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کیا ہوا تھا۔ بچے پہلے ہی چوک گئے، حیران ہو گئے تھے، برا بھلا کہتے اس سے پہلے کہ وہ کہتے، لیکن پھر وہ سمجھ جائیں گے۔ اس نے ساری بات بتا دی، کس طرح غصے میں آ کر ان کے بابا نے اسے طلاق دے دی اور دوبارہ اپنی بیوی بنانے کے لیے اپنے بھائی سے 10 سال چھوٹے عمر میں اس سے شادی کروا دی، اور اب کہہ رہا ہے کہ صرف اسے طلاق دے دے اور میں اس سے دوبارہ شادی کر لوں۔ اس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور پھر بیٹے کی طرف۔ بتاؤ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ تمہارے چاچو میرے شوہر ہیں یا پھر سے بابا کو اپنا شوہر بناؤ؟ بچوں نے کہا ہمیں وقت دیجیے، ہمیں سنبھلنے کا موقع دیجیے۔ سمینہ کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ اسفر نے کہا کہ کیسا رہا؟ اسفر ٹھیک رہا نا، وہ تمہارا شوہر تو بن گیا نا۔ وہ خاموش تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیسا خود غرض انسان ہے جس نے اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا۔ وہ دیور کے ساتھ رات گزار کر آئی ہے، اس کی بات کی فکر نہیں تھی، صرف اس لیے کہ اسے واپس اپنی بیوی بنا لے۔ ایسا خود غرض انسان کی بیوی میں نہیں بن سکتی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ جب اسفر گھر آیا تو بچوں نے کہا چاچو ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اسفر ان کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ ساری تفصیلات جاننے کے بعد بچوں نے
اسور سے کہا کہ بابا ہمیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، آپ کتنے خود غرض انسان ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے جو کچھ ہماری ماں کے ساتھ کیا ہے اس کے لیے تو ہم آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آپ نے ہمارے چاچو کو مجبور کیا کہ ہماری ماں سے شادی کریں، اور اب آپ پھر سے مجبور کریں کہ یہ ہماری ماں کو طلاق دے دے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں۔ وہ ماں جن کو کبھی خوشی نہیں ملی آپ کے ساتھ، آپ نے کبھی انہیں پوچھا نہیں، یہ آپ سے محبت کرتی تھی لیکن آپ نے کبھی ان کی طرف دیکھا نہیں۔ یہ بات بیٹا کہہ رہا تھا، اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں اور آج پہلی بار اپنی ماں کو اتنا خوش دیکھا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ نے ہماری ماں کے جذبات کی کبھی قدر نہیں کی۔ ماں اور بیٹا بہت خوش تھے اور بیٹی بھی سامنے آ گئی۔ اس نے کہا کہ ہم اپنے چاچو کو اپنا باپ بنانا پسند کریں گے، آپ کو نہیں۔ تو بتائیے گا آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسے لگی، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور اچھا سا کمنٹ دیجیے گا۔ ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔